جو پہلا حادثہ یہاں پیش آیا تھا 1800 میں پیش آیا تھا، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یو ایس ایس پرکنگ نام کی شپ تھی جو کہ 91 کرو ممبرز کے ساتھ یہاں سے غائب ہو گئی تھی سن 1800 میں، اور اس کا نام دیا گیا تھا 1964 میں۔ اور اب ذکر کرنا چاہیں گے خلاصے کی جانب بڑھتے ہوئے شیخ زین الدین بن فضل مازندرانی کا، جنہوں نے آج سے 700 سال پہلے میڈیٹیرین سی سے سفر کیا تھا برمودا کی جانب۔ وہاں سے واپس آئے تھے، وہاں وہ کن لوگوں سے ملے تھے، کس قسم کے لوگ وہاں آباد ہیں، وہاں سے وہ کیا کچھ لے کر آئے۔ السلام علیکم، اور لائبریری میں آپ سب کو ویلکم کرتا ہوں۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور تھمبنیل دیکھ کے آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ آج کی اس ویڈیو میں ہم خلاصہ کرنے والے ہیں برمودا ٹرائنگل کی مسٹری کا۔ ویسے تو انٹرنیٹ پہ بہت سی ایسی ویڈیوز موجود ہیں جو اس ٹاپک پہ بنائی گئی ہیں، مگر یہ خلاصہ جو آج ہم کرنے والے ہیں ہسٹری کے ریٹن سٹف سے کرنے والے ہیں، اور یہ قدرے مختلف ہوگا ان خلاصوں سے جو انٹرنیٹ پہ آپ دیکھ چکے ہیں۔ اور ہم اس میں وہاں رونما ہونے والے حادثات کا بھی ذکر زیادہ نہیں کریں گے، کیونکہ اس پہ آلریڈی انٹرنیٹ پہ بہت سا مٹیریل موجود ہے۔ ہمارا فوکس، اس ویڈیو کا فوکس زیادہ تر اس چیز پہ رہے گا کہ وہاں جو حادثات ہوتے ہیں وہ کیوں ہوتے ہیں، جو غیر معمولی اور پراسرار حادثات وہاں پیش آتے ہیں وہ کس نوعیت کے ہیں اور کیوں پیش آتے ہیں۔ تو برمودا کا ہلکا سا تعارف کروا کے آپ کو پھر اپنے خلاصے کی جانب بڑھیں گے۔ برمودا ٹرائنگل جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ اٹلانٹک اوشین میں ایک علاقہ جو برمودا سے فلوریڈا سے پورٹوریکو اور وہاں سے برمودا، یہ ایسے ٹرائنگل بنتا ہے تین علاقوں کی، تین سٹیٹ کو ملا کر سمندر کا ایک علاقہ جو کہ تقریباً 4,25,000 اسکوائر میل میں پھیلا ہوا ہے۔ اسے برمودا ٹرائنگل کا نام دیا گیا، حالانکہ یہ نام اس کا ہمیشہ سے نہیں تھا، اور یہ علاقہ اب تک آن ریکارڈ جو بڑے بڑے حادثات یہاں پیش ہوئے ان میں تعداد اگر دیکھیں تو 20 ایئر پلینز اور 50 سے زیادہ سی شپس موجود ہیں۔ برمودا ٹرائنگل کو اس کا یہ نام 1964 میں دیا گیا تھا۔ ونسنٹ ایچ گیڈس نام کا ایک بندہ تھا جس نے ایک آرٹیکل لکھا تھا، ونسٹن نے ایک آرٹیکل لکھا تھا، اس کے اندر اس نے یہاں پیش آنے والے حادثات کا ذکر کیا تھا، ایک سٹوری بیان کی تھی، سٹوری لائن بیان کی تھی، اور اس نے اس ایریا کا نام جو دیا تھا دا ڈیڈلی برمودا ٹرائنگل۔ جو حادثہ ماضی قریب میں یہاں پیش آیا اگر اس کا ذکر کرتے ہیں تو ایس ایس ایلفورا کا ایک حادثہ ہے، ایک شپ جو مسپلیس ہوئی تھی 2015 میں۔ لیٹسٹ آن ریکارڈ جو واقعہ برمودا ٹرائنگل کا ہمیں نظر آتا ہے۔ اس کے علاوہ بے تحاشا واقعات برمودا ٹرائنگل کے ہمیں مل جاتے ہیں، جن میں سے قابل ذکر اگر ہم غور کریں 1918 میں یو ایس ایس سائیکلوپس کا حادثہ جو کہ ورلڈ وار 1 سے پہلے بنائی گئی تھی۔ یہ یو ایس نیوی کی اس دور کی سب سے مضبوط اور بڑی شپ تھی۔ یہ 306 کرو ممبرز کے ساتھ سفر کرنے کے لیے چلی تھی واشنگٹن سے لے کے برازیل تک، لیکن آج تک برازیل کبھی پہنچی نہیں۔ اس کے بعد اگر ذکر کرتے ہیں تو حادثات کہاں سے شروع ہوتے ہیں۔ سن 1800 میں یو ایس ایس پکرنگ 91 لوگوں کے ساتھ غائب ہو چکی ہے۔ 1814 میں یو ایس ایس واسپ نام کی ایک شپ تھی جو کہ 140 کرو ممبرز کے ساتھ غائب ہو چکی ہے برمودا کے علاقے میں۔ 1824 میں یو ایس ایس وائلڈ کیٹ 14 لوگوں کے ساتھ آن بورڈ لاسٹ ہو چکی ہے برمودا ٹرائنگل کے اندر۔ اسی طرح اگر آگے ذکر کر لیں تو 1840 میں روسیل نام کی ایک شپ تھی جو کہ مس ہو گئی تھی اور بعد میں اسے ابنڈن پایا گیا تھا برمودا ٹرائنگل میں تیرتے ہوئے۔ یہ حادثہ اس لیے قابل ذکر ہے کہ اگر کسی علاقے میں جہاز صرف حادثے کا شکار ہو تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن برمودا میں پیش آنے والے حادثات میں مسئلہ یہ ہے کہ جیسے روسیل شپ کا ہم نے ذکر کیا تو یہ ابنڈن پائی گئی تھی، اس کے اوپر کرو ممبر موجود نہیں تھے، کھانا موجود تھا، سامان موجود تھا، شپ موجود تھی، ابنڈن پائی گئی تھی، لیکن اس کے اندر انسان موجود نہیں تھے۔ اسی طرح ایک اور واقعہ پیش آیا تھا 1872 میں میری کیلسٹ کا، جو کہ 1972 میں غائب ہو گئی تھی، اور اس کے بعد ایک شپ کرو 1881 میں ایلن آسٹن جس کے کیپٹن تھے جو لندن سے نیو یارک تک کا سفر کر رہی تھی، انہوں نے برمودا کے علاقے میں ایک شپ پائی، یعنی کہ ایک ابنڈن شپ۔ وہ شپ 2 دن تک ان کی شپ کے ساتھ ٹریول کرتی رہی اور 2 دن کے بعد وہ غائب ہو گئی، وینش ہو گئی۔ آپ نے بہت کوشش کی، ایلن نے بہت کوشش کی اس کو ڈھونڈنے کی، مگر نہیں ڈھونڈ سکا، نہیں مل سکی، وہ شپ ابنڈن ہو چکی تھی۔ اس کے کرو ممبرز نے بتایا کہ یہ جو ابنڈن شپ ہمیں ملی تھی یہ بالکل ایگزیکٹ ویسی ہی تھی جیسے 1972 میں میری کیلس جو غائب ہوئی تھی نا شپ، اس کے ہو بہو تھی۔ لوگوں کو یہ شک تھا کہ یہ وہی شپ ہے۔ تو برمودا میں صرف حادثات ایسے نہیں ہوتے کہ جو شپ ہے یا ایئر پلین ہے وہ غائب ہو جائے، بلکہ ابنڈن شپس بھی وہاں پائی جاتی ہیں۔
اس وجہ سے یہ بڑا پراسرار ہو جاتا ہے کہ شپس واپس مل جاتی ہیں لیکن ان کے اوپر کوئی انسان نہیں ہوتا, کوئی جاندار نہیں ہوتا. اب اگر ایئر کرافٹ کا ہم ذکر کر لیں تو 1945 میں جولائی 10 میں تھامس آرتھر کا ایئر پلین تھا AMM-3 USN, یہ حادثے کا شکار ہوا تھا جس کا کوئی اتا پتہ نہیں چل سکا. اور جو ایک بہت ہی مشہور واقعہ ہے 1945 دسمبر 5 میں یہ واقعہ پیش آیا تھا فلائٹ 19 کا. یہ ٹورپیڈو بمبرز پلین تھے US ایئر فورس کے جو فلوریڈا سے 14 ایئر مینز کے ساتھ پرواز کر رہے تھے. انہیں جانا تھا میامی لیکن کسی ٹیکنیکل خرابی کی وجہ سے یہ برمودا کی فضا میں پہنچ گئے تھے, برمودا کی فضا کی طرف چل گئے تھے. یہ حادثے کا شکار ہوئے ان کے جو لیفٹیننٹ چارلز سی ٹیلر تھے. اس 13 ایئر مین کی جو ٹیم تھی 14واں چارلز سی ٹیلر تھے, وہ اسے لیڈ کر رہے تھے. وہ ایک پریکٹس کروا رہے تھے اپنے ایئر مینس کو, اور جو ان کا لاسٹ کانٹیکٹ ہوا تھا, اس بات کو ذرا غور کیجئے گا کہ جو چارلز سی ٹیلر کا لاسٹ کانٹیکٹ ہوا تھا اپنے ریڈیو کنٹرول ٹاور سے, انہوں نے جو حقائق بیان کیے تھے اسے نیو یارک ٹائم نے پرنٹ کیا تھا. یہ آفیشیل US کی رپورٹ ہے, US ایئر فورس کی آفیشیل رپورٹ ہے. چارلز سی ٹیلر کی لاسٹ اسٹیٹمنٹ یہ تھی کہ ہم گرین آئی لینڈ کی فضا میں اڑ رہے ہیں, یہاں پہ وائٹ سی کا ایریا ہے, اس آئی لینڈ سے اور اسکائی کے بیچ میں, آئی لینڈ سے اور آسمان کے بیچ میں روشنی کا ایک حلقہ ہے, ہمارے جہاز اس روشنی میں ڈوب گئے ہیں, ہمارے حالات خراب ہو چکے ہیں, ہمیں نہیں پتا ہم کہاں جا رہے ہیں. یہ وہ آخری خبر تھی جو چارلز سی ٹیلر کی طرف سے آئی تھی. کیونکہ یہ US ایئر فورس کے ٹورپیڈو بمبرز پلین تھے تو اس وجہ سے ان کے پیچھے ایک PBM مرینر یعنی کہ سرچ آپریشن کرنے والا جو جہاز ہوتا ہے, ریسکیو پلین جو ہوتا ہے, وہ ہر طرح کے خراب موسم اور ہر طرح کے حالات کو جھیلنے کے لیے بنایا جاتا ہے. وہ ان کی تلاش میں جاتا ہے اور وہ بھی کبھی واپس نہیں آیا, اس کا بھی کوئی پتہ نہیں چل سکا. ایک بہت عجیب واقعہ جو حال ہی میں, اس سے پہلے ذکر کر دوں, حال ہی میں 2005 میں جون 20 کو ایک حادثہ پیش آیا. پائپر PA-23 پلین جو ہے وہ برمودا کی حد کے اندر یعنی غائب ہوا ہے 3 پیسنجرز کے ساتھ لے کر. اس طرح کے بہت سے چھوٹے موٹے حادثات پیش ہوتے رہتے ہیں لیکن آن ریکارڈ نہیں آتے. ہم یہاں اس واقعے کو بیان کرنے کا ذکر ہے کہ یہ حادثات رکے نہیں ہیں, یا یہ کوئی 100-200 سال پرانی کہانیاں نہیں ہیں, آج بھی یہ واقعات اسی طریقے سے پیش آ رہے ہیں. ایک اور واقعہ جو قابل ذکر ہے جو غیر معمولی تھا وہ یہ تھا کہ 1970 کی دسمبر 4 کو بروس گیرنن نام کے ایک ایئر مین تھے, ایک پائلٹ تھے جو کہ بیچ کرافٹ بنینزا جہاز چلا رہے تھے جو کہ ایک چھوٹا پرائیویٹ پلین ہوتا ہے. انہوں نے بہاماس سے لے کے فلوریڈا تک کی پرواز کرنی تھی. یہ سفر بنتا ہے 1.5 گھنٹے کا. انہوں نے یہ بیان دیا, یہ وہ واحد بندہ ہے جو برمودا کے ایریا سے نکل کے واپس آیا آج آن ریکارڈ ایئر پلینز میں. اس بندے نے بیان دیا کہ 1.5 گھنٹے کے سفر کو میرے جہاز نے محض 45 منٹ میں پورا کر لیا. اس نے بتایا کہ میں روشنی کے بیچ میں پھنس گیا تھا, سفید پانیوں کے اوپر سے گزرتے ہوئے. جب میں نیچے دیکھ رہا تھا تو بھی پانی سفید نظر آ رہا تھا. بادلوں کی ایک جھرمٹ کے اندر میں پھنس گیا تھا. نیچے دیکھنے پہ مجھے پانی سفید ہی نظر آ رہا تھا, اوپر دیکھنے پہ بھی مجھے سفید روشنی, ہری روشنی ہی نظر آ رہی تھی, اور مجھے صرف اس کے اندر ایک ٹنل نظر آ رہی تھی. میں اس ٹنل میں اپنے جہاز کو چلاتا رہا. کچھ سیکنڈز کے بعد, کچھ منٹس کے بعد یا کچھ وقت کے بعد, کیونکہ گھڑی میری رک چکی تھی, میں اس ٹنل سے باہر نکلا تو میں نے دیکھا کہ میں جو ہے اپنی منزل کی فضا میں. ٹھیک ہے, تو مسئلہ یہ ہے کہ جو سفر ان کو کرنا تھا وہ سفر بنتا ہے تقریباً 1.5 گھنٹے کا. انہوں نے یہ سفر کیا 45 منٹ. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان کی تو گھڑی رک گئی تھی, ٹائم تو آگے پیچھے ہو سکتا ہے, لیکن کنٹرول ٹاور بھی یہ ریکارڈ کر رہا ہوتا ہے کہ جہاز نے کس وقت ٹیک آف کیا اور کب یہ لینڈ کرنے والا. اور اسی طریقے سے اگر آپ غور کریں تو ہوائی جہاز کے اندر جو پیٹرول یوز ہوتا ہے, ان کا پیٹرول بھی آدھا ہی یوز ہوا تھا, ان کا فیول بھی آدھا ہی یوز ہوا تھا. اس کے پروف کے لیے ان کا فیول ٹینک چیک کیا گیا اور ان کے پاس اس دور کی رسیدیں بھی موجود تھیں. برمودا کوئی ایسا علاقہ نہیں ہے جہاں پہ صرف جہاز حادثات کا شکار ہوتے ہیں. یہاں پہ غیر معمولی حرکتیں پیش آتی ہیں, غیر معمولی واقعات پیش آتے ہیں. ابینڈن شپس کا ملنا, ایئر پلینز کا ٹائم میں جلدی ٹریول کرنا, اس طرح کی واقعات یہاں پیش آتے ہیں. اسی لیے یہ علاقہ پراسرار ہے. اب میں ذکر کرنا چاہوں گا جو پہلا حادثہ یہاں پیش آیا تھا 1800 میں پیش آیا تھا. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ USS ٹرکنگ نام کی شپ تھی جو کہ 91 کرو ممبرز کے ساتھ یہاں سے غائب ہو گئی تھی سن 1800 میں.
اور اس کو اس کا نام دیا گیا تھا 1964 میں، اور اسی طریقے سے 1945 میں دسمبر 5 میں فلائٹ 19 جو تھی اس کے کیپٹن چارلس سی ٹیلر سوری، ان کا جو سٹیٹمنٹ ہے جس میں 4 باتیں غور کرنے والی ہیں: ایک کہ یہ گرین آئلینڈ میں اڑ رہے تھے، 2 وائٹ سی نے اس گرین آئلینڈ کو گھیر رکھا تھا، 3 اس گرین آئلینڈ سے آسمان کی جانب ایک روشنی اڑ رہی تھی، ان کے جہاز اس روشنی میں ڈوبے ہوئے تھے، نمبر 4 ان کے انسٹرومنٹس خراب ہو چکے تھے، انہیں نہیں پتا تھا کہ وہ کہاں ہیں، ان کے انسٹرومنٹس کام نہیں کر رہے تھے۔ اب ذکر کرنا چاہیں گے خلاصے کی جانب بڑھتے ہوئے شیخ زین الدین بن فضل مازندرانی کا، جنہوں نے آج سے 700 سال پہلے میڈیٹرین سی سے سفر کیا تھا برمودا کی جانب، وہاں سے واپس آئے تھے، وہاں وہ کن لوگوں سے ملے تھے، کس قسم کے لوگ وہاں آباد ہیں، وہاں سے وہ کیا کچھ لے کر آئے، وہاں انہوں نے کیا کچھ دیکھا اور پایا، اس کی منظر کشی اپنے سفر نامے میں شیخ زین الدین بیان کرتے ہیں۔ یہ واقعہ کتابوں میں درج کیا گیا، یہ کسی بچھڑی ہوئی کتاب میں نہیں لکھا گیا، بلکہ امام حسین علیہ السلام نواسۂ رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضے پر 8 سینچری میں شیخ زین الدین نے ہاتھ رکھ کر اپنی زبان سے بیان کیا تھا، اور اسے سب سے پہلے جس رسالے میں درج کیا تھا اس رسالے کے لکھنے والے کا نام ہے فضل بن یحییٰ، اور انہوں نے اس رسالے کا نام دیا تھا الجزیرہ الخضرا۔ یہ رسالہ آج بھی سادات کے خزانے میں اصل حالت میں محفوظ ہے، کربلا میں۔ اس کے علاوہ اسی واقعے کو جن بیشتر کتابوں میں درج اور تصدیق کی گئی ہے علماء دمشق اور شام، ان کا نام ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ قاضی نور اللہ شوستری نے اپنی کتاب المجالس میں اس واقعے کی تصدیق بھی کی ہے اور اسے درج بھی کیا ہے۔ اس کے علاوہ ملا کاظم بزار جو آقا باقر بہرانی کے شاگرد تھے، انہوں نے اپنی کتاب المناقب میں اس واقعے کو درج کیا ہے۔ مرزا نور محمد نے اپنی کتاب نجم الثاقب کے پیج نمبر 496 میں اس واقعے کی تصدیق کی ہے۔ اسباب وجود صاحب الزمان میں محمد ابن اسد اللہ نے اپنی کتاب میں جزیرہ خضرا کا ذکر کیا ہے۔ شیخ خر امالی نے اپنی کتاب مسائل الشیعہ میں جزیرہ خضرا کا ذکر کیا ہے۔ مرزا عبداللہ اصفہانی جنہیں شاہ روم نے آفندی کا لقب دیا تھا، انہوں نے اپنی کتاب ریاض العلماء جلد نمبر 4 میں اس واقعے کو درج کیا ہے اور اس کی تصدیق بھی کی ہے۔ علامہ وحید سبحانی نے اپنی کتاب کے حاشیے نمبر 231 میں اس واقعے کی تصدیق بھی کی ہے اور اسے سکہ لکھا ہے۔ مرزا محمد رضا توسی نے اپنی قرآن مجید کی جو تفسیر کی تھی، تفسیر العلماء و طاہرین، اس کی جلد نمبر 1 میں اس واقعے کو بیان کیا ہے۔ تفسیر علماء و اطہار اس کے جلد نمبر 1 میں یہ واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے سید اسماعیل تبریسی نے اپنی کتاب کی جلد نمبر 3 کے پیج نمبر 390 پر اس واقعے کو بیان کیا ہے، اور اگر آپ ذکر کر لیں تو علامہ باقر مجلسی نے اپنی انسائکلوپیڈیا جو ہے بہار الانوار، اس میں پورا باب باندھا ہے اس واقعے کے اوپر۔ ہم ذکر کر رہے ہیں بہار الانوار سے نقل کر کے شیخ زین الدین بن فضل مازندرانی کا قصہ، اور کیونکہ ویڈیو بہت لمبی ہو چکی ہے اور آگے کا سفر بہت انٹرسٹنگ ہے کہ فضل بن مازندرانی کون تھے، کیسے انہوں نے سفر کیا، کیوں سفر کیا، کس کے ساتھ سفر کیا، کیا لنک ہے، میپ کیسے جڑتے ہیں اس ایریا کے اس ایریا سے، کیوں آپ کو فلائٹ 19 کی سٹیٹمنٹ یاد رکھنے کے لیے کہا گیا تھا، کیا بیان کیا تھا فضل بن مازندرانی نے اپنی کتاب میں، اور وہاں سے وہ کیا کچھ لے کر آئے تھے، یہ اسی ویڈیو کے نیکسٹ پارٹ میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ تب تک ہمارے ساتھ جڑے رہیے اور اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔